اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم استغفر اللہ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ تھوڑی سی پریشانی کے بعد بہرحال ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آسانی کا معاملہ کیا۔ آئیے سورہ یاسین کی اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی 10 آیات پڑھ لی تھیں اور اب اس سے آگے کا سلسلہ انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ صدق رب العالمین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا ربی ہمارا اکٹھا ہونا، بیٹھنا، قرآن کے لیے جمع ہونا قبول فرما لیجئے، ہمیں اس کا بہترین اجر عطا کیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں قرآن کا فہم اور سمجھ عطا کیجئے۔ یا اللہ جو کچھ ہم پڑھیں ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر دیجئے گا۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے گا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے گا۔ سورہ یاسین ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ یاسین میں مطالعہ یہاں تک پورا ہو چکا تھا کہ جو لوگ بغیر دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں اور نصیحت کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ میاں نے مغفرت اور اجر کریم رکھا ہوا ہے۔ اجر کریم اور مغفرت دونوں کو ہم نے سمجھ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ آفال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم سب کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے یقیناً اس بات کو بھی کر لیا تھا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، اس سے مراد یوم جزا و سزا قیامت کا دن بھی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے جیسے بارش پڑتی ہے اور دل زندہ ہوتے ہیں تو بعض لوگ جو ایک خاص وقت تک دل مردہ کی حالت میں ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں مردنی کی کیفیت میں ہوتی ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور میں اور آپ ہم سب کم و بیش اس تجربے سے گزرے ہیں۔ زندگی کا بہت سارا حصہ عموماً ایسے گزرتا ہے کہ جس میں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کی بات سے غافل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہمارا زیادہ رجوع نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی حوالے، کسی نہ کسی طریقے، کسی تنبیہ سے، کسی واقعے سے، کسی حادثے سے، کسی آزمائش سے دوچار کرتے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ہم اپنے آثار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم اپنے ایک تو نامہ اعمال جو ہماری حرکات ہیں، سکنات ہیں، جو ہمارے دائیں اور بائیں فرشتے جو بیٹھے ہیں کرامن کاتبین وہ لکھ رہے ہیں، ایک تو ہمارا نامہ اعمال وہ ہے اور دوسرا وہ ہے جو ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں پر اپنے جسم پر چھوڑتے ہیں، تیسرا وہ ہے جو ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں، اس معاشرے پر کے لیے کوئی چیز چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی اچھی چیز، کوئی بری چیز جو جس کے اثرات پھر دور تک اور دیر
आखिर तक कायम रहते हैं। और चौथी चीज ये थी अच्छी औलाद, अपनी औलाद जिनकी तरबियत हमने की हो। और फिर उसके बाद आज इस हवाले से इंशाल्लाह आगे चल के कुछ और बात भी आएगी, क्योंकि ये एक बहुत सुलगता हुआ आज का मौजू है, औलाद की तरबियत के क्या किया जाए, कितनी की जाए, कैसी की जाए, हम कामयाब हैं या नाकाम, हमसे क्या गलतियां हो रही हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो हम अपने आसार छोड़ रहे हैं। अब हम में से आज के बाद हर शख्स ये सोच ले कि वो किस तरह की आसार छोड़ रहा है, वो क्या पीछे छोड़ के जाएगा, उसके जाने के बाद दुनिया में उसकी याद किस हवाले से रहेगी, अच्छी हवालों से, बुरे हवालों से। उसके जाने को लोग महसूस करेंगे, उनकी कमी, उनकी तकलीफ, उनकी गैर मौजूदगी की तकलीफ महसूस करेंगे, या हमारे जाने पे लोग खुश और मुतमईन होंगे कि खस्तम जहां पाक। ये हम क्या रवैया होगा, ये तय करेगा हमारा मामला, हमारा इखलाक, हमारा किरदार, हमारा अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो भी राब्ता और ताल्लुक है, वो इसका फैसला करेगा कि हम किस तरह के आसार छोड़कर जा रहे हैं। अब इसके बाद एक वाकया हमें सुनाया जा रहा है। कुरान करीम का ये एजाज है, ये अंदाज है कि इसमें बहुत सारे कसस, कहानियां, वाक़े, स्टोरीज हमें सुनाई गई। नफ्सियात बताती है कि इंसानी जहन में जो चीज स्टोरी फॉर्म में सुनता है इंसान, या देखता है, या पढ़ता है, तो वो उसकी जहन का हिस्सा, उसकी याददाश्त का हिस्सा निस्बतन लेक्चर्स, तकरीरों और उसके ज्यादा अच्छी तरह से बन जाती है, क्योंकि वो एक डिफरेंट पैराए में होती है वो बात, तो वो जहन की याददाश्तों में महफूज रह जाती है। कुरान ने हमारी इस सलाहियत को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया, हमें बहुत से किस्से और वाक़े सुनाए, जिनमें से एक का जिक्र यहाँ हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सुना रहे हैं। कौन से मौके पे सुना रहे हैं? जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका पर वो जमाना था कि जब आपकी दावत, आपकी बात, आपकी तबलीग को लोगों ने मजाक और तंज से आगे बढ़कर अब टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया था, गुस्सा करना भी शुरू कर दिया था, और आपके खिलाफ प्लानिंग्स भी स्टार्ट हो गई थी, मजाक से बात आगे बढ़ गई थी, अब लोग इसको सीरियसली खत्म करना चाह रहे थे। तो इस मौके, इन हालात में सूरे यासीन नाजिल हो रही है, और सूरे यासीन में क्या बात कही जा रही है? इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। रसूल आए, और ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कोई एक दिन भी, 24 आवर भी इंसान पर ऐसे नहीं गुजारे कि उसकी हिदायत का इंतजाम ना किया हो, उसको गाइड करने का इंतजाम ना किया हो, उसको रास्ता ना दिखाया हो। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ने अपना पहला बंदा दुनिया में उतारा और उसे नबी बनाया। तो बिल्कुल इसी तरह से एक बस्ती, कौन सी बस्ती, कैसी बस्ती, अगर हम इस तहकीक में चले जाएंगे तो जरा बात मुश्किल हो जाएगी। हमारे लिए इतना काफी है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते तो यहाँ मेंशन कर देते कि कौन से नबी की बात हो रही है, कौन सा एरिया है, कौन सी जगह की बात हो रही है, जैसे कि और वाकयात में हमें बता भी दिया गया है। तो समझने की बात यह है कि इस वक्त अहमियत इसकी नहीं वो कौन सी जगह थी, वो कौन सा इलाका था, नबी का नाम क्या था, नहीं, बल्कि बात ये कि क्या कहा जा रहा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती का वाक़या, उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। रसूल, मैसेंजर्स, अल्लाह के भेजे हुए बंदे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे। भाई कैसे लोग थे जिनके लिए एक रसूल काफी नहीं था बल्कि 2? वजह क्या है? वजह ये है कि आज के दौर में ना तो कम्युनिकेशन इतनी आसान होती थी कि एक तकरीर की और एक शख्स बात कर रहा है और 36 लोग मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए मुख्तलिफ सेलफोन्स के जरिए उसको सुन रहे हैं, ये अवेलेबिलिटी उस वक्त नहीं थी। तो क्या होता था, एक वक्त में एक से ज्यादा नबी भी आते थे ताकि वो ज्यादा एरिया कवर कर सकें या एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सकें। जिस बस्ती की बात हो रही है वहां के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, लफ्ज बस्ती मींस कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं, एक छोटी जगह है जिसकी बात हो रही है, और कहा गया वहां 2 रसूल भेजे गए और उन्होंने दोनों को झुटला दिया। चलें जी, बात ही खत्म। बस्ती है, छोटी सी बस्ती है, और उस बस्ती में अल्लाह ताला ने अपने तो मैसेंजर भेजे और उनके साथ सलूक क्या हुआ है, उनको झुटला दिया गया है। अच्छा जी, बड़ा गुस्सा आता है हमारे कहने पे, हमारी दावत पे, हमारी बात पे अगर कोई जरा सा कान ना धरे तो हमें बड़ा बुरा लगता है। अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, अच्छी बात कहो, समझाओ, नसीहत करो, सुनते ही नहीं लोग। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमें यंग जनरेशन पे आता है, ये तो बिल्कुल ही नालायक है, सुनते ही नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं माजी हमें बता रहा है कि 2 रसूल आए, दोनों को झुटला दिया गया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब से कहा तो हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा, मतलब 2 रसूल ऑलरेडी वहां मौजूद थे, आए एक के बाद एक या एक साथ, तीसरा भी आ गया
اور اس نے بھی آ کے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان۔ ہاں جی، اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ جس بستی کی مثال دے رہے ہیں وہاں 3 رسول آئے، 2 پہلے بھیجے گئے، ایک اور آیا، 3 رسول وہاں بھیجے گئے، اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے وہاں مبعوث ہوئے، مگر ان کے ساتھ بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان۔ سیم یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت فیس کر رہے تھے۔ کیا کہا جاتا تھا؟ آپ کیسے بندے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازاروں پہ گھومتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اور رسول اللہ سے بھی مطلب ان کا یہی تھا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو یہ ہے کہ کفار مکہ نے جب آپ کی بات اولن تو سنی ہی نہیں، لیکن جب سننی شروع کی تو کہا کہ کوئی معجزہ تو دکھائیے نا، جیسے آپ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ذرا کوئی معجزہ تو ہو جائے۔ مثال کے طور پر جو مطالبات ان کے اس دور میں تھے کہ مکہ جو ہے بالکل یہاں پانی نہیں ہے، تو ایسا کریں ایک چشمہ نکال کے دکھا دیں۔ رسول اللہ سے فرمائشی پروگرام چلتے تھے۔ یا پھر ایسا کریں کہ آپ لمحے سے کہیں آپ کے لیے ایک کھجور کا شاندار باغ یہاں آ جائے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نہیں تو ایسا کریں پھر آسمان میں ذرا چڑھ کے دکھائیں ہمیں۔ تو اللہ کے اذن سے یہ تینوں چیزیں ممکن تھیں۔ اللہ حکم کرتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ پانی اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے زمزم کو اگر جاری کیا تھا تو کچھ اور بھی جاری ہو سکتا تھا رسول اللہ کے لیے۔ اور مطلب بات تو یہ لگتی ہے کہ رسول اللہ پر اگر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، آپ سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اللہ میاں کو فوراً یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دینی چاہیے تھی، اور پھر وہ لوگ ایمان لے آتے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہی لگ رہا ہے نا ہیپی اینڈنگ سٹوری کی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہو بھی جاتی تو بھی وہ ماننے والے تو نہیں تھے۔ وہ یہ باتیں اس لیے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ماننا ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے تاریخ گواہ ہے کہ جن رسولوں نے، جن انبیاء نے معجزے دکھا بھی دیے، ان کو بھی نہیں مانا گیا، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بھی توہین اور تضحیق کی گئی، ان کی بات کو بھی ذرا لفٹ نہیں کرائی گئی۔ تو بالکل یہی معاملہ ان کا گویا اس وقت جو سوال ہو رہا تھا نا، وہ ماننے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، وہ چڑھانے کے لیے ہو رہا تھا۔ وہ رسول اللہ کو پر مطلب ایک طنز ہو رہا تھا کہ اچھا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو ذرا یہ اور یہ کرو۔ یہاں تک کہ رسول اللہ کے لیے تو یہ الفاظ تک وہ ظالم کہتے تھے، کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کے لیے جو اس یتیم غریب کو بنا اپنا نبی بنا دیا؟ تو یہ ان کا تضحیق کرنے کا، توہین کرنے کا انداز تھا۔ تو جواب میں یہ نہیں ہوا کہ جی انہوں نے ڈیمانڈ کی اور اللہ نے ان کے لیے کر دیا۔ اچھا، اور انبیاء کے ہم معجزے دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کا معجزہ ہم دیکھتے ہیں، ید بیضا اور ان کا عصا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کا ہم معجزہ دیکھتے ہیں، اس طرح حضرت نوح کا معجزہ دیکھتے ہیں، حضرت صالح کا معجزہ دیکھتے ہیں ان کی اونٹنی کی شکل میں۔ لیکن رسول اللہ کے پاس انفیکٹ ایسا کوئی معجزہ، انسٹنٹ معجزہ ان کے پاس نہیں تھا کہ یہ لو دیکھو اور یہ میں اس کو پکڑا۔ اس لیے کہ وہ دور جو اس سے پہلے انبیاء پر گزرے معجزوں کے دور تھے، معجزوں سے ان لوگوں نے کچھ سمجھا، کچھ سیکھا، کچھ ایمان لائے، جیسے کہ فرعون کے دربار میں سامری جادوگر اور دوسرے لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لیا تھے۔ مگر یہ ڈھیٹ لوگ تھے اور ان کا معاملہ معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والا نہیں تھا، بلکہ ان کا معاملہ تو رسول اللہ کو چڑھانا تھا۔ اچھا اللہ سے یہ کر کے دکھاؤ، اچھا اللہ سے وہ کر کے دکھاؤ۔ تو بستی والوں نے کیا کہا؟ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان۔ تو اکثر و بیشتر قرآن گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے والے انبیاء، لوگوں کا جو ایک اہم ترین اعتراض ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ رسولوں کو انسانوں میں سے کیوں سلیکٹ کرتا ہے؟ یہ تو کوئی پروں والی مخلوق، کوئی فرشتے، کوئی اور سپیریئر چیز جو آسمان سے آتی وہ نہیں چاہیے تھے۔ اور ہم لکھ کر رکھ لیں کہ اگر اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو بحیثیت رسول نازل فرماتے تو ہمارا اعتراض یہ ہوتا وہ تو فرشتے تھے جی، کر کے چلے گئے، فرشتے تھے، فرشتے، ہم تھوڑی فرشتے ہیں، ہم تو انسان ہیں جی، بڑے خاکی انسان ہیں، گناہگار بندے ہیں اللہ کے، ہم فوراً یہ کہہ کر چھوٹ جاتے۔ آج تو ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے۔ جیسے مجھے اور آپ کو بھوک لگتی ہے نا، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لگتی تھی۔ ہمیں پتہ ہے نا غزوہ خندق کا کہ سارے صحابہ نے ایک ایک پتھر پیٹ پہ باندھ لیا تھا اور اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جیسے مجھے اور آپ کو پیاس لگ رہی ہے نا آج کل شدید، جب 3 4 6 بجے 5 بجے کا وقت ہوتا ہے تو سب گلا چٹا، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکے کی اس تپتی گرمی میں پیاس لگا کرتی ہوگی۔ جیسے مجھے اور آپ کو بخار ہوتا ہے نا، اسی طرح اللہ کے نبی کو بھی بخار اور دوسرے سر درد اور دوسری تکالیف سے گزارا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ انسان تھے
اور اسی طرح جذباتی کیفیات بھی ان پر آتی تھیں، لیکن ان کی ڈیوٹی سخت تھی، لیکن ان کی ڈیوٹی ہم سے زیادہ ان پر اللہ رب العزت نے ذمہ داریاں عائد کر رکھی تھیں، اور انہیں ان ذمہ داریوں کا احساس بھی تھا۔ تو ہم سے اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے ہم جیسے انسانوں کے، ایسے انسانوں جیسے جو ہمارا سٹرکچر ہے فزیکل، ایسے انسانوں کو مبعوث کیا تاکہ وہ ساری ہدایات مان کر دکھا دیں، وہ ساری چیزیں پریکٹس کر کے دکھا دیں جو اللہ ایک بندے سے چاہتا ہے۔ کوئی دلیل اور حجت نہ رہے اللہ میاں ہم تو نہیں کر سکتے، تو ناٹ پاسبل اللہ میاں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے یہ کروں؟ اور اپنے ہم سب اس وقت اپنے گریبانوں میں جھانکنے، بہت سارے اللہ کے مطالبے ایسے ہیں جو بہت ایزی ہیں، بہت آسان ہے، لیکن ہم یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں بھئی یہ اللہ میاں پاسبل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے، بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ میاں ابھی میں کرنے قابل، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہی کہ میں یہ کروں، اللہ میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں۔ ہم اس بات سے غافل ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم لیمٹ بہت زیادہ نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ چیپٹر کلوز ہو سکتا ہے زندگی کا۔ اس کے باوجود بہت سی چیزیں ابھی پینڈنگ میں ہیں، اللہ کے دین کے حوالے سے ہوں، زندگیوں کے حوالے سے ہوں، معاملات کے حوالے سے ہوں، ابھی ہم پینڈنگ میں ڈالے ہوئے ہیں، نہیں یہ ابھی مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو اللہ نے ہمارے ہی جیسے انسانوں کو مبعوث کیا تاکہ یہ دلیل ختم ہو جائے۔ اچھا، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے عموماً جو اعتراضات ہوئے، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ یہ ظالم لوگ، یہ قرآن کی مختلف آیات کے ترجمے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ کیسا شخص ہے جو ایک بشر ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جادو کا شکار ہو گئے ہو؟ اور یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک بشر ہے، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے۔ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے، تم جیسا کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو، وہی کچھ جو تم پیتے ہو۔ اب اگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں پڑے جاؤ۔ یہ قرآن مختلف جگہ پر رسول اللہ پر کیے جانے والے اعتراضات، مطلب ان کو رسول اللہ کے میسج سے غرض نہیں تھی، آپ کی ذات مبارکہ، آپ کے کردار کی پاکیزگی سے غرض نہیں تھی، غرض صرف اس بات سے تھی لو جی اللہ کا نبی اور وہ بھی انسان، کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی فیملی بھی ہیں، وہ بازاروں میں گھومتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، یہ بے وقوفی اور یہ والی جو ذہنی سطح ہے، یہ آج بھی ہم کبھی کبھی نوٹ کرتے ہیں کہ ہم دین کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں، ہمارا رویہ ان کے بارے میں یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ مافوق الفطرت انسان لوگ ہیں، ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کی زندگی نہیں ہے، ان کی جذبات نہیں ہیں، ان کے معاملات نہیں ہیں، یہ تو کوئی سپر ہیومن ہے، یہ ان لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ پھر جب ہم ان کو سپر ہیومن سمجھتے ہیں تو پھر ہم آہستہ آہستہ ان کا لیول بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ وہی غلطی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کے ساتھ ہوئی کہ آپ بشر نہیں، آپ تو نور ہیں۔ چلے جی، نور سے پھر آگے بات چلی گئی، بس یہ آپ تو چونکہ نور تھے اس لیے آپ تو سب کچھ کر سکتے تھے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں چونکہ رسول اللہ نور تھے تو وہ جھولیاں بھی بھر سکتے ہیں، رزق بھی دے سکتے ہیں، اولادیں بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ ساری چیزیں ہم اسائن کر دیتے ہیں جو اللہ کی صفات ہیں، وہ آہستہ آہستہ رسول اللہ میں، اور درجہ بدرجہ یہی صفات پھر پیروں فقیروں میں، بزرگوں میں، اولیاء کرام میں، اور یہی وہ تماشا تھا، یہی وہ چیزیں تھی جو ہم اپنے ارد گرد ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو بستی والوں نے کیا کہا؟ یہ تو کچھ نہیں ہے مگر ہمارے جیسے انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ان کا معاملہ تھا کہ اللہ رب العزت نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ایک بار دنیا بنا دی ہے اور اس کے بعد بس ختم۔ اب سارے معاملات جو ہیں وہ ایسے ہی چل رہے ہیں، اس لیے کچھ بھی نازل نہیں ہوا ہے، کوئی ہدایات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو جھٹلانا کیوں چاہتے تھے وہ لوگ؟ اس لیے مانیں گے تو قبول کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور جھٹلانے میں بڑی آسانی، کچھ بھی نہیں اللہ نے نازل کیا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی کھاؤ پیو جیو اور اپنی مرضی سے زندگی گزارو، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے کر لو، جتنا دل چاہتا ہے اتنا کر لو اور واپس چلے جاؤ۔ یہ تو بڑا آسان رویہ ہے نا۔ اگر اللہ کے احکامات کو سمجھنا شروع کیا، ماننا شروع کیا، تو پھر ماننا پڑے گا، پھر ان پہ عمل کرنا شروع کرنا پڑے گا، پھر اپنے لباس میں تبدیلی لانی پڑے گی، اپنی گفتگو میں تبدیلی، اپنے معاملات میں تبدیلی، اپنے رہن سہن میں تبدیلی، اپنے سوچوں میں تبدیلی، پھر زندگی کا تو دھارا ہی بدل جائے گا نا، زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ یہ ہے مشکل کام، یہ کون کرے؟ یہ اچھا نہیں ہے بس رمضان کے روزے آئیں اور ہم جھوم جائیں، اور پھر ہم راتوں کو درس قرآن سنیں اور سنائیں، ایک مہینہ پورا کریں، اللہ خیر صلاح کوئی دے دیا، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی تھوڑا وقت لینا دینا کر دیا، چلیں جی بس ٹھیک ہے نا، زندگی گزر رہی ہے۔ مگر بہت معذرت کے ساتھ بات صرف اتنی نہیں ہے، ہم اتنا کہنے پر اور اتنا کرنے پر چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ یہ کیسی ہماری عقل ہے جو ہمیں یہ تک نہیں سمجھا رہی کہ برسوں ٹریننگ، یہ ٹریننگ کبھی استعمال بھی تو ہونی ہے۔ روزہ اگر ٹریننگ ہے تو یہ ٹریننگ کبھی استعمال بھی تو ہونی ہے۔
یہ کیسے ہمارے ذہن جامد ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہمارے ذہن کند ہو گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 40 سال 50 سال 60 سال ایک ٹریننگ کروا رہے ہیں، ہر سال 1 مہینے کی ٹریننگ، لیکن اس ٹریننگ کا کبھی کوئی استعمال نہیں ہونا. یہ بس صرف ٹریننگ ہے، بس ٹریننگ بس ٹریننگ. یہ بات دنیا میں اگر کوئی کسی ٹریننگ کے حوالے سے ہمیں کہے تو ہم اس کا ذہنی حالت پہ شک کریں گے کہ ایسی بات کر رہا ہے. اور اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ اس ٹریننگ کے بعد اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ بھوک پیاس پہ کنٹرول، جذبات پہ کنٹرول، اپنے نفس پہ کنٹرول، اللہ کی خاطر راتوں کو جاگنا، دنوں کو بھوکے پیاسے رہنا. کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ یہ بات کیوں نہیں اٹھتی ذہنوں میں؟ یہ کیوں ہم نے میٹھا میٹھا مزیدار سا اپنا مذہب سمجھ لیا ہے کہ چند بس یہ فوڈ فیسٹیول آ گیا ہے. اور بڑی شد و مت سے کل بھی کوئی مجھ سے بڑا بحث کر رہا تھا اس بات پر کہ یہ تو اس میں کیا ہے اگر ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں؟ کیا تکلیف ہے آپ لوگوں کو دہی پھلکیوں سے اور چاٹ سے اور فروٹ چاٹ سے اور چنا پاپڑی سے؟ آپ کو کیا الجھن ہے بھائی؟ یہ مولویوں کو کیا تکلیف اٹھتی ہے؟ ہمیں کھانے دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری لیے نعمتیں رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے افطار کی ایک لذت ہے، ایک لذت روزے دار کو اجر ملنے کی ہے، تو ہمیں کھانے دینا. یہ بڑا لطیف سا پہلو ہے سارے اس کا. اور اس سے بھی سنگین بات یہ ہوتی ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں کھا لینے دینا. ہم نائٹ ڈیلز منگوا کے کھا لیں، ہم سحریوں تک کھاتے چلے جائیں، تو ہم تو افورڈ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ان کے لیے تو ٹریننگ بھی بڑی مزیدار ہو گئی ہے. سارا دن وہ اپنی آرام سے اپنی زندگی گزاریں، سب کچھ ان کو مل جائے. اور جن کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ٹریننگ صرف ان کے لیے ہوئی، ان کے لیے نہیں ہوئی. جبکہ قرآن میں ایسی کوئی فرق نہیں ہے کہ ان کے لیے گھر میں کام کرنے والی میڈ کے لیے تو یہ ٹریننگ ہے مگر باجی جان کے لیے ٹریننگ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. یہ تو سب کے لیے کہا گیا لعلکم تتقون، تم سارے متقی ہو جاؤ، تم سارے رکنے والے ہو جاؤ، تم سارے اپنے آپ کو احتساب کرنے والے، اپنے آپ کو چیک کرنے والے ہو جاؤ. بس صرف یہ ایک بات پہ اگر ہم غور کر لیں نا ان 30 دنوں میں، یہ جو میری ٹریننگ، یہ جو میری روح کی پیوریفیکیشن کروائی جا رہی ہے، اول تو کروائی جا رہی ہے، یہ ہو بھی رہی ہے یا نہیں، یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے. اس سے پہلے کی بات یہ ہے کروائی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی ٹریننگ، اس ٹریننگ کو کہاں یوٹیلائز ہونا ہے؟ اس ٹریننگ کے بعد مجھے کیا اسائنمنٹ دیا جائے گا؟ یہ کس کام کے لیے، یہ کس مشن کے لیے مجھے تیار کیا جا رہا ہے؟ اس پر بات آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. یہ مشکل بات ہے. یہ ٹھیک ہے بھائی، اپنا بس سنت پہ چلتے رہو، میٹھا میٹھا کھاتے رہو، چلو یہ ٹھیک ہے. اچھا جناب، بستی والوں کا یہ معاملہ تھا. خود رسول اللہ کی بستی مکہ والوں کا بھی یہی معاملہ تھا رسول اللہ کے ساتھ. بھائی یہ تو نبی ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے، تو کھاتا پیتا ہے، اس کو ہم کیسے مان لیں؟ اچھا، بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں. اچھا، ایک اور بات جو رہ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ معجزات مانگتے تھے نا کہ کوئی چشمہ نکالو، کوئی باغ نکال کے اگا کے ہمیں دکھا دو تو ہم مان لیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا یہ ہوتا تھا میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے کہ میں اللہ میں ہوں، میں جو چاہے کر لوں گا، میں تو خود تمہارے جیسا انسان ہوں، اور میں تو خود مجبور ہوں، میں تو خود اللہ کا بندہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جو آپ مانگا کرتے تھے، کبھی ان کے عربی سے ہٹ کے اردو ترجمہ ان کا پڑھیے. یا اللہ تیرا محتاج بندہ تیرے آگے، یا اللہ تیرا فقیر بندہ تیرے آگے، یا اللہ تیرا ذلیل بندہ تیرے آگے. یہ الفاظ رسول اللہ اپنے لیے استعمال کرتے تھے اپنی دعاؤں میں. اور ہماری دعائیں مجال ہے جو ہم کبھی اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئیں. رسول اللہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود، اور یہی بات انہوں نے کفار مکہ کو بھی کہی کہ بھائی میں کوئی خدائی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں، میں یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، یہ بھی کر دوں، میں تو سب کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بندہ ہوں، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. ہاں، ایک ڈیوٹی مجھے اسپیشل اسائن ہو گئی ہے، میں تو اس پر مامور ہوں، میں تو وہ کام کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا جو ان سے پہلے رسولوں نے فیس کیا. اب ان بستی والوں نے جہاں پر 3 رسول آئے تھے اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا، کیا کہہ کے تم تو ہمارے جیسے بندے ہو، تمہاری بات کیوں سنیں؟ تو بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں. اب جناب یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول آئے، انہوں نے اللہ کی دعوت دی. اب اس کے بعد اگر کوئی بارش ہو گئی، کوئی طوفان آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، تو وہ کہتے تھے یہ دیکھا، یہ اس نے نیا دین ہمیں بتایا ہے نا، اس کے بعد ہمارے خدا ہے نا بت، یہ ناراض ہو گئے، اب یہ ہمارے اوپر دیکھو مصیبتیں آ رہی ہیں. تو وہ کیا کہتے تھے تم تو ہمارے لیے فعال بد ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. یہ ان کا رویہ ہوتا تھا. کن لوگوں کے لیے؟
رسول نبی آ کر کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے، صرف لوگوں کو کہتے تھے لوگوں اللہ ایک ہے، اللہ کی مانو، اللہ کو ایک سمجھو، اللہ کو ایک جانو۔ اس بات کے کہنے کے نتیجے میں لوگوں کی بات کیا ہوتی، تم تو ہو ہی فال بد ہمارے، منحوس ہو تم ہمارے لیے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے نا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ کیا بات کہی جا رہی ہے، کیا جواب دیا جا رہا ہے، کس طرح انبیاء بات کر رہے ہیں اور کس طرح ظالم سننے والے۔ اب دیکھیں ایک فیلنگ آ رہی ہے آپ کو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، وہ اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے نبیوں کو اسائن کرتا ہے، بندے آگے سے، وہ بدتمیز بندے آگے سے کس طرح کی باتیں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جن کو اسائن کیا گیا ہے، جن کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے، ان کے ساتھ ان نالائقوں کا، ان بدتمیزوں کا رویہ کیا ہے، ہم تو تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ اس کے بعد بھی نبی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے ان کو چھوڑ دے، ان سے مایوس ہو جائے۔ ایک نبی نے یہ کام کیا تھا، حضرت یونس نے، ہم کبھی موقع ملا تھا، اور یقیناً آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ کچھ دن پہلے نکل گئے تھے کہ بس یہ نالائق قوم ہے، ان پہ تو عذاب ہی آنا ہے، دفع کرو، مایوس ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا تھا، نبی کی پکڑ آ گئی تھی، اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تھا اور قوم کو مہلت دے دی تھی، قوم پر سے عذاب ٹال دیا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوتے، لاسٹ مومنٹ تک، جب تک سانس آ رہی اور جا رہی ہے، اللہ اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوتا، اور اللہ کہتا ہے یہ کسی بھی وقت پلٹ کر آ سکتا ہے میری طرف، اور یہ مرنے سے پہلے، یہ نزا کے عالم سے پہلے اگر مجھ سے توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا، یہ زمین سے آسمان تک گناہ لے کر آئے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی بندے اسائن کرتا ہے، نبی اسائن کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ یہ جا کر ان کی تربیت کریں گے، اور جواب میں انسانوں کی نالائقی۔ اور میں ان کو کیا کہوں، ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں، ہماری بھی نالائقیوں کا یہی عالم ہے، سارا کچھ سنتے جانتے بھی مطلب میں کہتی ہوں اور کوئی مطالبہ بھی میں نہ کروں آپ سے اور آپ مجھ سے، ہم صرف اللہ کی محبت کو تو فیل کر لیں، کتنی محبت کرتا ہے وہ ہم سے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے وہ ہمیں، کتنا ہمارا خیال رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی 2 بار گلاب دے دے، 3 جوڑے لے آئے، ذرا سا کچھ کھانے کا کھلوا دے یا ڈنر کروا دے تو واہ جی بڑا کیئرنگ ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے، روز ڈنر کروا رہا ہے، روز پہننے کو دے رہا ہے، روز سلاتا ہے، روز جگاتا ہے، روز اٹھاتا ہے، روز محبت کرتا ہے، پھر میری اصلاح کے لیے انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، انبیاء چلے جاتے ہیں تو وہ کتاب باقی رہتی ہے، پھر لوگوں کو اسائن، جاؤ 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 پڑھ کے سناؤ، درس قرآن دو، قرآن کو لے کے بیٹھو، رمضان آئے گا رمضان ملے، کتنا کیئرنگ ہے وہ چاہتا ہے مجھے بس کوئی نقصان نہ ہو، میں آخرت میں عذاب کی طرف نہ چلی جاؤں، میں اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا بیٹھوں، میں اپنے لیے ایندھن نہ جمع کر لوں، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میری کیئر کرتا ہے ہر لمحے، صرف کھلانا پلانا کیئر نہیں ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے۔ کتنا پیارا رب ہے نا، کتنا مہربان ہے، کتنا لونگ ہے، اور کچھ نہ بھی کریں ہم، صرف اس کی محبت کو محسوس کریں۔ یہ بڑا ظلم ہوتا ہے، کوئی ٹوٹ کے چاہے اور ہم اس کی محبت کو محسوس بھی نہ کر رہے ہوں، ہم اسے واپس، محبت تو کیا، ہم واپس اس کو ریٹرن میں کچھ دینا تو کیا، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کچھ دیں، ہم اس کو کچھ دینے کے قابل بھی نہیں، ہم ریٹرن میں کچھ کریں نہ کریں، ہم اس کی محبت کو محسوس تو کر لیں، ہمارے یہ روزے محبت کے روزے بن جائے۔ اللہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، تمہاری کیئر کرتا ہے، تو نے آج نہیں ہمیشہ سے ہمارا خیال رکھا، تو ہمارا پاسٹ میں بھی تو نے خیال رکھا، تو آج پریزنٹ میں بھی ہمارا خیال رکھ رہا ہے، اور تجھے ہمارے فیوچر کی بھی فکر ہے، ہم بگڑ نہ جائے، ہم آگ کی نظر نہ ہو جائے، ہم اپنے لہجے درست کر لیں، ہم اپنے معاملے ٹھیک کر لیں، ہم اپنی چیزوں کو بہتر کر لیں، موت سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو کہتا ہے یاسین پڑھ کے سنا دو ان ظالموں کو، یہ تیار ہو جائیں اگلے سوال جواب کے لیے۔ اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا شفیق ہے، ہم تو تیری ذات کے اس پہلو کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکے، ہمیں تو لگا روزے ہماری تربیت کے لیے آ رہے ہیں، تقویٰ کے لیے آ رہے ہیں، ڈرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجھ سے ناراضگی ہے، وہ صبح سے شام مجھے پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، وہ صبح سے شام مجھے کوئی بھوکا رکھ کے اسے کوئی تسکین مل رہی ہے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے وہ بہت محبت کرتا ہے، وہ ہمیں آنے والے اپنے جو ہماری زندگی کا اصل ٹاسک ہے، مشن ہے، اس کے لیے مجھے تیار کرتا ہے۔ میری بد نصیبی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ میں اپنے مشن کو ہی نہ سمجھ پاؤں، میں اس لونگ اور کیئرنگ رب کی ہر چیز کو لے کر الحمدللہ کر کے کھاتی ٹھوستی تو چلی جاؤں، لیکن میں پلٹ کے اس کی محبت کو محسوس بھی نہ کروں۔ میرا مطالبہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف محبت، اللہ کی محبت کو فیل کیجئے، وہ کہاں سے کب سے، ہمارے ڈے 1 سے
ہمارے وجود کی ابتدا ہونے سے ہمیں سنبھال رہا ہے، وہ رب ہے، وہ پال رہا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ مسلسل دے رہا ہے۔ جہاں کہیں اس نے کمی کی ہم اس سے ناراض ہو گئے، ہم اس سے لڑ بیٹھے، ہم اس سے شکوہ کر بیٹھے۔ یہی تو بات تھی جو حق القول میں ہم نے پرسوں پڑھی کہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ میجورٹی ہوگی تیری ناشکری، میجورٹی تیری ناشکری ہوگی اور وہ میرے ساتھ ہوگی، اور اس پر اللہ نے کہا تھا میرے بندے بھی ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، وہ کبھی تو مانیں گے، کبھی تو پلٹ کر آئیں گے، کبھی تو میری طرف رخ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے تیرے ہو جائیں۔ آج ہم کس کی پارٹی ہیں؟ کیا ہم شیطان کی پارٹی بن رہے ہیں کہ ہم ناشکروں میں سے ہیں؟ ہم اللہ کی اس محبت، ناشکری کا مطلب صرف نعمتوں کی ناشکری نہیں، اس کی محبت کی بھی تو ناشکری ہو رہی ہے۔ وہ محبت کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، سنبھالتا ہے، روکتا ہے، اور میں جواب میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ بس مجھے یہ نہیں مل سکا اور میں یہ نہیں کر پائی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے گروپ کو جوائن کرنا زیادہ اہم ہے کہ ہم ہر روز اعلان کریں کہ اے شیطان ہم تجھ پہ لعنت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تیرے گروپ کو جوائن کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے بنیں گے، اے اللہ ہم وہ لوگ ہوں گے جن پہ تو فخر کر سکے گا، جنہیں تو کہہ سکے گا کہ ہاں جب شیطان جب تو نے مجھے چیلنج کیا تھا تو یہ دیکھ میرے وہ بندے جن پہ میں فخر کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل کرے جن پہ وہ فخر کرے گا، مجھے اور آپ کو ان بندوں میں شامل کرے جو اس کی محبت کا احساس کرتے ہیں، جو اس کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی محبت کرتا ہے ہم پلٹ کر فوراً اس کا احسان اتارنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کون سا لمحہ آئے کہ ہم اس کا احسان اتار دیں، اس نے ہم سے محبت کی، ہماری اولاد سے کی، ہمارے ارد گرد والوں سے کی، کیا کریں کہ ہم اس کا حق اتار دیں، کیا کریں کہ ہم اس کی محبت کا ریٹرن اسے دے دیں، اور پھر اللہ کی محبت کے جواب میں اتنی خاموشی، اتنی سرد مہری کہ ہم اس کی محبت کو محسوس بھی نہ کریں، اس کا اعلان بھی نہ کریں، اس کو اپنے دل میں بھی جگہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم پر، ہمارے والدین پر، ہماری اولادوں پر رحم فرما۔ یا اللہ کل مومنین اور مومنات پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے محبت سکھا دے جنہیں تو پسند کرتا ہے، ہمیں ان رستوں پہ چلا دے جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہمیں محبت کے انداز سکھا دے، محبت کی تمیز سکھا دے۔ یا اللہ محبت کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، رمضان کی ان راتوں میں ہم سے راضی ہو جا، روزوں کے ان دنوں میں ہم سے راضی ہو جا۔ اس رمضان کو ہم سے راضی ہونے کا رمضان بنا دے، اس رمضان کو ہماری معافی کا رمضان بنا دے، ہماری بخشش کا رمضان بنا دے، ہماری مغفرت کا رمضان بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم تیرے ہیں، ہم تیرے علاوہ کس سے مانگیں گے؟ ہمارا تیرے علاوہ کون ہے جس کے آگے سوال کرے، جس کے آگے ہاتھ اٹھا؟ ربی ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت سے لبریز کر دے، ہمیں اپنی محبت کو محسوس کرنا، اور اے اللہ اس کا جواب میں تجھ سے محبت کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، یا اللہ ہمارے بچے بیمار ہیں، یا ارحم الراحمین عالیہ بیمار ہے، یا ارحم الراحمین میری بہت پیاری سی، میری دوستوں میں میری سب سے چھوٹی دوست 4 سال کی عالیہ بیمار ہے، یا اللہ اسے صحت اور تندرستی عطا کیجیے گا۔ یا اللہ بچی بہت تکلیف میں ہے، اللہ پاک اس پر رحم کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین ہماری عالیہ کو صحت اور سلامتی عطا کر دیجیے۔ یا ارحم الراحمین نگہت منصور کو، یا ارحم الراحمین جدی صاحب، جتنے لوگوں کی دعاؤں کے لیے کہا گیا اللہ پاک ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ یا ربی ہمارے جس کام کو، جس نیکی کو آپ نے پسند کیا، ہم اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجیے، ان کو صحت اور سلامتی دے دیجیے۔ یا ربی ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین۔